اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم لوگ جو ہیں وہ اس دنیا کی زندگی کی کامیابی کے لیے دن رات کوشش کرتے ہیں، اور یہ کچھ ایسا برا بھی نہیں ہے کہ ظاہر ہے ہم نے زندگی میں وقت گزارنا ہے، اور جب ہم دل میں ایمان رکھتے ہیں اور مسلمان ہونے کا ہمیں شرف حاصل ہے اور ہم اس بات کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، تو پھر آخرت کے اس تصور کو کہ جو اللہ کے رسول نے ہمیں دیا ہے، ظاہر ہے اس کو ہم دل سے نکال تو نہیں سکتے، کیونکہ وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ روز قیامت پر ایمان لانا، آخرت کے حساب و کتاب پر ایمان لانا، اس کو اب ہم اپنے دل سے یا اپنے ایمان سے جو ہے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے جو ہے ایک بندہ مومن جو ہے وہ کیا کرے گا کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کے مطابق اس دنیا کی کامیابی کی محنت اور کوشش کرے گا، اور پھر اس کا ایمان آخرت پر بھی اتنا ہی پکا ہو۔ آخرت کا یہ ایمان آخرت کے لیے ہی نہیں ہے، اس کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی ہوتا ہے، کیونکہ حدیث پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرمایا کہ مجھے اپنی عزت کی قسم کہ میں بندہ مومن پر 2 خوف اور 2 امن اکٹھے نہیں کروں گا، کہ جو بندہ مجھ سے اس دنیا میں خوف رکھے گا، قیامت والے دن اسے میں خوف سے آزاد کر دوں گا، اور جو بندہ اس دنیا میں بے خوف رہا وہ بندہ قیامت والے دن جو ہے وہ خوف میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ اب اگر ہمارے سامنے دنیا اور آخرت دونوں کو پیش کیا جائے تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایک شخص ایسا نہیں ہوگا کہ جو دنیا کو جو ہے وہ منتخب کر لے، جبکہ اس کا کام یہ ہوگا کہ وہ آخرت کو منتخب کرے گا، کہ وہاں کا معاملہ جو ہے وہ ابدی ہے۔ لیکن عملی زندگی کے اندر ہم عملی طور پر کر کیا رہے ہیں؟ ہم ہر وہ کام کر رہے ہیں کہ جس سے ہم دنیا میں کامیابی حاصل کریں۔ چلو یہ تو ہم مان لیتے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے، دنیا کی کامیابی بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم آخرت کو فراموش کر کے جب ہم آخرت کے اس تصور کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی دنیا کے افعال و اعمال سر انجام دیں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ پھر یہ ہمارے افعال، پھر یہ ہمارے اعمال جو ہیں یہ درست ہوتے چلے جائیں گے۔ ہم یہاں رہ کر جب خوف خدا میں مبتلا ہو جائیں گے تو پھر میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کے سلسلے میں جو ہے وہ کوئی بھی غلطی اور کوتاہی کرنے سے ڈروں گا، پھر میں عبادات کو بجا لاتے ہوئے اپنے خیالات کو درست کروں گا، پھر میں جو ہے وہ اپنے حقوق و فرائض کا خیال کروں گا، ٹھیک ہے۔ اور اس لیے ہم دنیا کے اندر اتنے کھو جاتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ آخرت کے اس تصور کو وقتی طور پر دل سے بلا بیٹھتے۔ کسی سے بھی پوچھ لیں وہ آخرت کے تصور کو مانتا ہوگا، لیکن اعمال اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے، کہ جن سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ یہ بندہ جو ہے، دیکھیں ایک رشوت خور ہے، ایک بندہ جو ہے وہ چور بازاری کر رہا ہے، ایک بندہ ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک بندہ جو ہے وہ اپنے اعمال کے ساتھ ایک بہت بڑا کاروباری ہے، ذخیرہ اندوزی کر کے جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر مہنگائی کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس سے جب پوچھا جائے تو آخرت پر ایمان وہ بھی رکھتا ہے، لیکن اعمال وہ ایسے کر رہا ہے کہ جس سے آخرت میں اس کی پکڑ ہو سکتی، کیونکہ ان اعمال سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تو خدا کا خوف ہی نہیں رکھتا، اور جب آپ خدا کا خوف نہیں رکھتے ہیں نا، اللہ آپ کا پھر بھی بھلا چاہتا ہوتا ہے تو وہ آپ کو پھر کسی نہ کسی بہانے سے اپنی طرف لگاتا ہے تاکہ تم یہی خوف کھا لو، آخرت کا عذاب بڑا ہے۔ ہم کالج میں پڑھتے تھے، میرا ایک دوست، اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے، آج کل تو خیر اس میں بہت تبدیلی آ چکی ہے، اس وقت جو ہے حالت یہ تھی کہ اللہ نے مہربانی کی ہوئی تھی کہ ہم اپنے اساتذہ کی تربیت اور والدین کی تربیت کے مطابق جو ہے ہم اس وقت بھی جو ہے وہ نماز پنجگانہ ادا کر لیتے تھے، یہ محض اس خدا کا کرم تھا، اور وہ میرا
रूम मेट भी था, हॉस्टल में भी इकट्ठे रहते थे, हम पढ़ते भी इकट्ठे थे। तो जब कभी हम जाते कहीं तो नमाज का टाइम होता, अब यकीन करें मेरे साथ मस्जिद के दरवाजे तक तो चला जाता है, लेकिन दरवाजे पे जाके कहता जाके नमाज पढ़ो, और वहां खड़ा रहता, जबकि मुझे इस बात का बहुत अफसोस होता। अब दोस्त होने के नाते से मैं कहता तो था, लेकिन उसको छोड़ नहीं सकता। अब हुआ क्या कि कुछ वक्त ऐसे गुजरता चला गया। अभी हम हॉस्टल में ही रह रहे थे, ये अभी पुरानी बात 92 की बात हो, कि जनाब उसकी एक गांव में बंदे से लड़ाई हुई और उसको गोली लग गई, पेट में गोली लगी, दूसरी तरफ से निकल गई, और फिर ये कि अल्लाह ताला ने उसको जिंदगी अता की और वो बच गया, जान तो उसकी बच गई, लेकिन उसके बाद वो ऐसा 5 वक्त क्या 6 वक्त का नमाजी बन गया, तहज्जुद गुजार बन गया। और आज वो बंदा कई दफा मुझसे पूछ रहा होता है कि भाई नमाज पढ़ी। बात ये कि वो उस पर मुश्किल वक्त आया, उसने मौत को बड़े करीब से देखा, लेकिन उसका एक फायदा उसको ये हो गया कि आज वो अल्लाह से लो लगाए हुए बैठा हो, माशाल्लाह से बारिश है, 5 वक्त का नमाजी है, तहज्जुद गुजार भी है, हज उम्रा भी कर रहा है, अपने घर भी चला रहा है। लेकिन उससे पहले उसके हालात कुछ और तरह से थे, एक लाउबालीपन था। अब मैं ये तो नहीं कहता कि गोली उसके फायदे में थी, मैं ये कहता हूँ कि शायद उसकी ये आजमाइश थी कि जो उसके फायदे में चली गई, कि अल्लाह ने यहीं पर उसके दिल में अपना खौफ डाल दिया। क्योंकि मैं ये सोचता हूं कि अल्लाह उसका भला चाहता था। जब अल्लाह उसका भला चाह रहा था तो वो ये चाह रहा था कि ये इसी दुनिया में ठीक हो जाए, क्योंकि आखिरत का खौफ, आखिरत की जो सजा है वो इस दुनिया से बढ़कर है। वो 2 आंखें, कभी उन पर अजाब नहीं होगा। हदीस के मुताबिक बात कर रहा हूं कि जो अल्लाह की याद में रोई हुई आंख और अल्लाह के लिए रातों को पहरा देने वाली जो है आंख जो है, उनको अजाब नहीं होता। और इस तरह से क़यामत वाले दिन जो है वो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को बुलाएगा कि जो किसी एक वक्त भी अल्लाह की याद में, अल्लाह को याद करके और उसके खौफ में मुब्तला होकर रोए होंगे। तो अल्लाह का ये खौफ, देखिए अल्लाह हम सबको जो है वो हज उम्रा की तौफीक दे। अब कभी यहाँ पे देखें कि खाना काबा को चिमट कर इतने बड़े बड़े नौजवान जो है वो ज़ारो कतार रो रहे होते हैं, और उस वक्त महज खौफ खुदा के अलावा उनके दिल में और कुछ नहीं होता। तो आज अगर इस दुनिया में रहते हुए हमारे दिल में ईमान है तो उसकी अमली सूरत का इजहार होना भी इंतहाई जरूरी होगा, कि हमारे उस खौफ खुदा का इजहार हम करें, और वो आंसू कि जो हमारे खौफ खुदा से निकलेंगे तो अल्लाह ताला जो है वो हमारे लिए उसके जरिए से बख्शिश अता फरमा देंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक